السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جہاں خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، وہیں پر جو سب سے بڑی دنیا کو اس وقت پریشانی لاحق ہو چکی ہے وہ ہے توانائی کا تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا بحران۔ پاکستان ہو یا دنیا کی دیگر عالمی طاقتیں ہوں، سب انرجی کی جو سپلائی چین تھی وہ ٹوٹنے کے باعث پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ چائنا ہو، دیگر ممالک ہوں، سب کا توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے اندر ابنائے حرمت سے گزرنے والے جو ویسلز ہیں ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ تو ایک بڑا پریشر بلڈ ہوا ہے عالمی دنیا پر بھی، اور عالمی ممالک جہاں صرف امریکہ کو بات کر رہے ہیں بلکہ اب ایران سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ کیسے ابنائے حرمت کو کھولنے کا کوئی راستہ ہموار ہو سکے۔ لیکن ایران بھی اسی ابنائے حرمت کو بند رکھ کر جو اس نے ایک دنیا کے اوپر پریشر بلڈ کیا ہے، جو دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے تاکہ کوئی اس سلسلے کے اندر کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے، تو کیا ایران عالمی طاقتوں کے مطالبے کے اوپر ابنائے حرمت کو کھولنے کا یا وہاں سے گزرنے والے ٹینکرز کے اوپر اٹیک نہ کرنے کی گارنٹی دے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اسی توانائی کی سپلائی چین کے خطرے کے پیش نظر وفاقی حکومت نے بھی کئی اقدامات کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات جس کی قیمتوں میں 45 سے 50 روپے فی لیٹر اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وہیں پر ویکلی بیسس کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کا امپیکٹ صارفین پر شفٹ کرنے اور ورک فرام ہوم سمیت کون کون سے ایسے آپشنز ہیں جن کی تیاری کر لی گئی ہے تاکہ اس کرائسس کو کم سے کم اس کا اثر صارفین تک پہنچے یا ملک کو کم سے کم وہ افیکٹ کرے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کون سے آپشن زیر غور ہیں، اور ایران نے چائنا سے جو خام تیل کی سپلائی ہے اس کی کنٹیکسٹ کے اندر جو ایران اور چین کے مابین کنورسیشن جاری ہے، چائنا کو کیا کنسرن ہے اور ایران کا اس میں کیا سٹیکس ہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اگرچہ کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے ایک حملہ کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، نہ اخلاقی جواز تھا، نہ کوئی دفاعی جواز تھا، نہ کوئی میس ڈسٹرکشن کے کوئی ویپنز تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو مستقبل کی ان کی جو طاقت اور اس کے ساتھ وسائل کے اوپر اپنا قبضے کا کنٹرول ہے اس کے پیش نظر یہ اٹیمپٹ کی، لیکن اس کے بعد پوری دنیا جو ہل کر رہ گئی ہے ابنائے حرمت بند ہونے کے نتیجے میں۔ اور میرے خیال میں اس امریکی بحری بیڑا اور اس کو باقی سپورٹ حاصل ہونے کے باوجود ایران کا ابنائے حرمت کو بند کر لینا کامیاب طریقے سے ان کی وار اینگل سے ان کی ایک بڑی کامیابی ہے، بالکل صحیح، جس کا پریشر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ سے لے کے چائنا تک ہمیں اس کا پریشر کا امپیکٹ سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آگے چل کے ہم آپ سے جانیں گے کہ جہاں پاکستان کی LNG سپلائی کے قطر کا پلانٹ دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے، بند ہو چکا ہے، اب وہاں سے مزید کارگوز نہیں آنے، بہت سے آپشنز آپ نے بتائے کہ اب کس طریقے سے اس کو انہوں نے مینیج کرنے، آگے چل کے ہم آپ سے جانیں گے کہ ہم اپنے ENP کمپنی جو انہوں نے نئی ڈسکوریز کی ہیں ان کے ذریعے سے کتنی ہم گیس سسٹم شامل کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں سے لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ہم اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آئل سپلائی کو انٹیکٹ رکھنا۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات تو ہو چکے ہیں۔ بالکل، پہلا سٹیپ تو یہ لیا گیا کہ POSO جس کا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر 50% اس کی سپلائی کے اندر رول ہے، اس نے اپنے جو اس کے ڈیلرز ہیں، اب سب لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھنی جا رہی ہیں، سب کی لوگ ڈمپنگ بھی کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد زیادہ پروڈکٹ بک کر لی، پتہ ہے کہ قیمتوں نے بڑھنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو POSO نے تو ایک بڑا اچھا ان کے پاس ایک سسٹم ہے، تو انہوں نے اپنے تمام ڈیلرز کی ریکوائرمنٹ کے پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی انہوں نے لمٹ کو کوٹا اور لمٹ کو فکس کر دیے تاکہ کوئی بڑی اب نارمل اس کے اندر جو ہے نا وہ بائنگ کے اندر نا کوئی ڈیمانڈ ریز نہ ہو۔ باقی جگہوں کے اوپر جو ایران سے جس طریقے سے بھی کچھ نہ کچھ لاکھوں ٹن پیٹرول اور ڈیزل آتا تھا وہ مکمل طور پر بند ہے، اس کا بڑا ایک پریشر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بتایا تھا سعودی عرب سے ریڈ سی کے ذریعے سے بھی کارگوز لانے کی بات ہو رہی ہے، سنگاپور کے پاس بھی جائیں گے۔ POSO نے بھی ابنائے حرمت کے علاوہ کسی اور روٹ سے کوئی پیٹرول سپلائی کر سکتا ہے، ڈیزل دے سکتا ہے کہ اس کے لیے ٹینڈر فلوٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
حکومت کو ابھی بھی کنسرن ہے کہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے کچھ سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ورک فرام ہوم جب کووڈ آیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا. حکومت اس آپشن کو سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے ملک بھر کے اندر اس کی آمد و رفت کنٹرول کی جائے، اور اس سلسلے کے اندر ورک فرام آپشن بھی ایک زیر غور ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے آپشنز ہیں جن کو حکومت امپلیمنٹ کر کے آنے والے دنوں میں اس کو تھوڑا اس کے امپیکٹ کو کم کر سکتی ہے، اور بالخصوص پرائسنگ کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے اور حکومت غور کر رہی ہے، اور آج کل میں فیصلہ کر لیں گے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہے کہ فورٹ نائٹلی کے بجائے ویکلی بیسس پہ پرائسنگ کی جائے تاکہ پبلک اور گورنمنٹ دونوں کو جو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ کم رہے، اور کمپنیاں بھی اور کچھ ڈیلرز اس کے اندر انوالو ہو کے کچھ اوور پروفٹنگ کوشش کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کم ہو، لیکن لیوی کم کرنے کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا. تو اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے پلان کو؟ میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک ہائی الرٹ ہے اے بلاک کے 3rd فلور پہ. بٹی صاحب بہت بہت شکریہ. بٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک ان یوزول ایک جو ہے نا سیناریو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج ہی قطر انرجی نے فورس میجور کلیم کیا ہے. فورس میجور کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو لوگ ٹیک اور پے بیسس پہ ایل این جی خرید رہے تھے، وہ جو لائبلٹی بنتی تھی کہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں دیتا تو اس کو جرمانہ ہوگا قطر کو، اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے اس نے فورس میجور کلیم کیا ہے کہ چونکہ نامساعد حالات ہیں، جنگ ہوئی ہے اور پلانٹ پہ حملہ ہوا ہے، پلانٹ کی ہم نے اس کو کلوز کر دیا ہے کیونکہ جنگ کی جو انٹینسٹی ہے بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایل این جی کا کارگو، تاکہ کوئی دوسری جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آربیٹریشن کے حوالے سے نہ چلی جائے. تو انہوں نے آج فورس میجور جو ہے، جیسے ہم نے بھی کلیم کیا ہوا ہے وین اٹ کمس ٹو دا ایران گیس پائپ، پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے آتا ہے، تو ہم بھی فورس میجور کر کے ہم نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، بھائی ہم کیسے اپنے حصے اپنی ٹیریٹری پہ یہ پائپ لائن بچھائیں. تو یہ ایک بات یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب اس نے فورس میجور کلیم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے یہ ہفتوں اور مہینوں تک چلی گئی ہے. تو ہمارے پاس جو گیس ہے بٹی صاحب، وہ 2 جو ہیں ہمارے پاس ایل این جی کے کارگوز جو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کے آئے ہیں، وہ اس وقت گزر گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کلوز ڈاؤن ہو گیا اسٹریٹ آف ہرمز. لیکن وہ جو 2 ہیں، وہ ایک 1 مارچ کو آیا، ایک 2 مارچ کو آیا. ایک اینگرو کے ٹرمینل پہ لنگر انداز ہوا ہے، دوسرا پی جے پی ایل کے ٹرمینل پہ لنگر انداز ہوا ہے. تو اس کی جو ری گیسیفیکیشن ہے وہ ہم نے سلو ڈاؤن کر دی. بالکل صحیح. یعنی وہ لوئسٹ ایپ پہ لے آئے ہیں. یعنی کہ ویسے تو اس کا جو ایوریج ریٹ ہوتا تھا وہ 500 MMCFD کا ہوتا تھا ری گیسیفیکیشن کا، لیکن اب جو ہے اس کو 100 MMCF پہ کر دیا گیا پر ڈے پہ. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 2 ہمارے پاس ایل این جی کے کارگوز ہیں، ان کو ہم سٹریچ کر کے تو 25 مارچ تک لے جاتے ہیں. بقایا ہمارے پاس جو لائن پیک ہے وہ 4.9 BCF کا ہے. لوکل گیس کے جو کرٹیلمنٹ ہوئی تھی وہ انہوں نے کھول دی ہے. اس کے کھلنے سے ہوگا کیا بٹی صاحب، ہمیں کچھ کروڈ آئل بھی مل جائے گا اور LPG بھی مل جائے گی. اور کچھ جو ہے ہمارے پاس جو انہوں نے جو گیس لوڈ مینجمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کی گیس بند کر دی ہے. وہ تقریباً 78 MMCFD کی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ، ورنہ سب سے پہلے تو یہ CNG پہ کلاڑا مارتے تھے. لیکن یہ کہ CNG کا جو ہے وہ ان کی پرپوزل اسٹل ان دا فیلڈ ہے. ابھی وہ سچویشن کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اگر وہ نہ سوٹ کرتا ہے کہ CNG کے اوپر CNG کا جو آپریشن ہے گیس سپلائی کے جاری رہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر جو ہے پیٹرول کی طرف بھاگیں گے، ڈیزل کی طرف بھاگیں گے. تو وہ جو ہے کمپنی کو ریونیو بھی زیادہ ملتا ہے CNG سے ایز کمپیئر ٹو فرٹیلائزر. بالکل 39 روپے پر MMBT جو وہ CNG سیکٹر سے لے رہے ہیں. تو ویسے بھی وہ 45 MMCFD ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایک جو مالیکیول کی جو ہے نا ضرورت ہے اس وقت. تو جو ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری ENP کمپنیز ہیں
اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو انکریج کریں، اور وہ جو امینڈڈ پالیسی ہے ENP پالیسی 2012 کی، جس کے تحت 35% تھرڈ پارٹی کے ذریعے دیں، تو ان کے پاس جو نیو ڈسکوریز ہیں جو پائپ لائن میں پڑی ہوئی ہیں وہ 70 MMCFD کی ہیں، 77 MMCFD کی ہیں. تو وہ جب وہ گیس نکلنی شروع ہوگی اور وہ جب بیچیں گے تھرو تھرڈ پارٹی، تو وہ انڈسٹریل سیکٹر کی ایپیٹائٹ کو بھی جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا. اور دوسری یہ ہے کہ وہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، تاکہ وہ میکسیمم جو ایکسپلوریشن پروڈکشن پاکستان میں شروع ہو جائے، اور تاکہ ہم جو ہے نا ہمارا ریلائنس جو ہے نا امپورٹ پہ نہ رہے. دیکھیں ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہے. ابنائے ہرمز میں کرائسس کیا آیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا زمین سے جو پیروں سے زمین نکل گئی ہے ہمارے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بٹی صاحب، آتے ہیں تھوڑی طرف جو آپ نے کہا کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی کیا صورتحال ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں. کیوں کہ ایک تو پریمیم بہت زیادہ ہو گیا ہے، وار رسک سرچارج لگ گیا ہے، انشورنس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو اگر ہم وہ خریدتے ہیں نا تو بہت ہی مہنگی ہو جائے گی، جو ہے نا پیٹرول بہت مہنگا ہو جائے گا. تو خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کنزرویشن پہ چلے جائیں. جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ جو کووڈ والی سچویشن تھی نا جی، کووڈ 2019 ورک فرام ہوم، جو کارپوریٹ سیکٹر بھی کرے، آفیشلز بھی کریں ورک فرام ہوم، اور بچوں کی بھی آن لائن جو ہے نا کلاسز ہو جائیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے. بالکل صحیح. اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہو، ایک گاڑی اگر میں اور آپ ایک علاقے سے آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے یار اج میں تھوڑی گڈی چ بیٹھ کے چلا جانا، یا پرسوں تسی میری گڈی چ بیٹھ کے چلے جانا. کوئی اس قسم کا یعنی پول کر لیں تاکہ جو ہے نا آئل کی کنزمپشن کو ہم کم کریں. تو یہ تو ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آگرا نے ابھی ایک اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا کسی کو ہورڈنگ کی ہم جو ہے نا کہیں سے بھی شکایت ہے تو بہت خوفناک ہم ایکشن لیں گے. ہم نے متعلقہ تمام DCs کو یہ جو ہے نا ڈائریکٹر ایشو کر دی گئی ہیں کہ کوئی ہورڈنگ نہ کرے، جیسے کہ آپ فرما رہے تھے نا کہ کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ زیادہ. اور دوسرا یہ کہ پینک بائنگ بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں نا. اگر میں ہوں تو میں کہوں گا یار میں پوری اپنی گاڑی عجیب بھروا ہی لیتا ہوں، پتہ کوئی نہیں ہے کہ اگلے فورٹ نائٹ میں کیا بنتا ہے. اس سے زیادہ صورتحال خراب، اس سے زیادہ صورتحال. کچھ لوگ تو بڑے بڑے کین لے کر، وہ ڈیری کین لے کے، اور ان کو نا گھر بھر کے نا گھر میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گھر میں رکھنا بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے پیٹرول. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور آپ پوری سپلائی چین کو بھی ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتے ہیں. بالکل. لیکن بٹی صاحب کچھ سبق تو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی. یہ دیکھیں نا، یہ ان کو نا یہ جو بھی معاملہ ہے کرائسس ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دوز جو خرگوش کی نیند کی طرح سو رہے ہیں. ہم جیسے لوگوں کے لیے نا یہ سبق ہے. ہم ان کو چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا اکنامک ماڈل ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنی گروتھ کے لیے. وہ اکنامک ماڈل ہے ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. یعنی اگر ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوں گے، اور یہ جو ریلائنس ہے نا ہماری امپورٹ پر، اس پہ ریمیٹنسز پہ، یہ ایڈکشن ہے. جو بڑے بڑے جو اکانومسٹ کہتے ہیں یہ ایڈکشن ہے، یہ آتی ہے. جو ریلائنس ہے نا ہمیں امپورٹ پہ وہ کم کرنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. دیکھیں UAE کی، دیکھیں کہ حالت کیا ہے. UAE میں پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس. ڈیسیلیشن جو ہے نا انہوں نے وہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. سمندر کے پانی کو جو ہیوی واٹر ہے اس کو پروسیس کر کے تو وہ اپنی پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو ایک آرٹیفیشل شہر ہے، گوسٹ سٹی بن گیا ہے، اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو پاکستانی تو رہتے ہیں، 250 ملین پاکستانی تو رہتے ہیں، لیکن ان میں پاکستانیت نہیں ہے. پاکستانیت کا جذبہ ہونا چاہیے، نیشنلزم ہونا چاہیے، اور ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو اکانومی کا ماڈل جو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ ریلائنس جو ہے ہمارا امپورٹس پہ کام ہو. لیکن خان صاحب اس سے بڑی اچھی آپ نے آپشن دی. اسی طرح ہمیں انرجی سیکٹر میں بھی امپورٹ کے اوپر انحصار کم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ENP سیکٹر کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور پیٹرولیم آگے ہیں ایوب شیخ صاحب، یعقوب شیخ صاحب، ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ اچھا کمبینیشن بنے. وہاں پہ جن لوگوں نے باہر سے انوالو ہو کے منسٹری کے معاملات کو کچھ خراب کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے ان کو سائڈ لائن کرے. ENP سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہاں پہ ایک اچھا کمپیٹنٹ
کمپیٹنٹ DGPC آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے وداؤٹ اینی ریزن. بالکل صحیح فرمایا. اس کو لائیں, آپ کا اپنے کروڈ آئل کی پروڈکشن بڑھائیں, LPG نیچرل گیس کی پروڈکشن بڑھائیں. تو یہ آپ کی سب سے بڑا جو ایک اسٹریٹجک آپ کا ایسٹ ہے وہ آپ کا ENP سیکٹر ہے. بالکل بھٹی صاحب, بہت ہی عمدہ بات کی آپ نے, لیکن میں ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ریمیٹنسز ہماری $40 بلین کی آتی ہیں, شاید اس دفعہ $42 بلین ہو جائیں, لیکن یہ جو کرائسس آیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ڈنٹ پڑے گا, ہماری کو 3% ڈنٹ پڑنے 15% ڈنٹ پڑنے کا امکان ہے, تو وہ تقریباً $3 بلین کا امپیکٹ بنتا ہے. لیکن بھٹی صاحب ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر, کماتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنا پسینہ بہاتے ہیں, لیکن وہ پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جو ڈالرز بیچتے ہیں وہ ڈالرز کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ لابی کی فنانسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا, وہ امپورٹس کرتے ہیں, اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہم وہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. تو یہ گناہ عظیم نہیں ہے, اور ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ اٹھنے نہیں دیتے, اور انڈیجنس جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے نہیں دیتے. تو یہ جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, چیف آف ڈیفنس فورسز کو یہ چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرف آئیں, اور تاکہ ہم جو ہے نا صحیح معنوں میں گروتھ کی طرف جا سکیں. اور جب بھی اس قسم کا کوئی انٹرنیشنل واقعہ پیش آئے تو ہم پہ منیمم امپیکٹ ہو, بالکل صحیح, زیادہ امپیکٹ نہ ہو. تو اس طرف ہمیں جانا چاہیے, اس طرف جانا چاہیے. بالکل درست آپ نے کہا. اور اس طرف جہاں پہ جانے کی اپنی بات کی, امپیکٹ کو کم کرنے کی بات کی, تو چائنا کو بھی ابنائے ہرمز بند ہونے کے نتیجے میں خوفناک امپیکٹ کا سامنا ہے. خالد صحیح ہے. بلومبرگ نے بھی اس معاملے کو رپورٹ کیا ہے, اور جس پہ چائنیز بہت زیادہ پریشان ہیں, چونکہ چائنا ایران سے سینکشن ہونے کے باوجود تقریباً 1.3 سے لے کے 1.8 ملین بیرل, یعنی کہ 13 سے 18 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل امپورٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے وہ ڈائریکٹلی بھی امپورٹ کرتا ہے, اور کبھی ڈفرینٹ روٹس کے ذریعے سے بھی, جہاں پہ اس کا لیبل چینج کیا جاتا ہے سینکشن کی وجہ سے. لیکن دنیا کو بھی پتہ ہے کہ چائنا بڑے دھڑلے کے ساتھ ایران کا 80% خام تیل چائنا لے کے جاتا ہے, چونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اور جو ایران سے وہ خام تیل امپورٹ کرتا ہے, وہ اس کی اپنی جو اس کی ڈیلی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا تقریباً 12 سے 15% ہے. تو مطلب ہے کہ 12-15% ڈیلی وہاں پہ اگر آپ کا کروڈ آئل کم ہو جائے تو چائنا اس سچویشن کو, جتنے بڑی وہ ایک ایکسپورٹ لیڈ اس کی اکانومی ہے, اور جتنے بڑے بڑے اس کے دنیا بھر کے اس کے پاس آرڈرز ہیں, تو وہ تو مطلب ہے کہ اس کو کسی صورت ڈسٹرب نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد LNG اس کا راستہ رکا ہوا ہے, تو اب کروڈ آئل کی سپلائی بھی بند ہے اپنے ہرمز کی وجہ سے, تو بڑے پریشان ہیں. تو انہوں نے بھی اس معاملے کے اندر, جہاں یورپ کے اندر اس کے بڑے امپیکٹ آ رہے ہیں, یورپین بھی شور مچا رہے ہیں, تو چائنا نے بھی اب ایران سے رابطہ کیے کہ ایک طرف تو وار کے ذریعے سے معاملات جا رہے ہیں. ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو جلد ان کے جو نیول شپس ہیں ڈبو دیں گے اور ہم راستہ کھول دیں گے, لیکن ابھی تک وہ نہیں کھول سکے. اور ایران نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جس کے حالتوں کے سب دنیا پہ امپیکٹ آ رہا ہے, کہ اس نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے جو اسٹریٹجک ایک ڈنٹ ڈالا ہے امریکہ اور اس کے بزنس پارٹنرز کے اوپر, وہ بڑا ہیوی ڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا کو الٹیمیٹلی بات کرنی پڑی ایرانی آفیشل سے کہ آپ خدارا اس معاملے پہ سوچیں, آپ کی لڑائی اپنی جاری رکھیں, لیکن ابنائے ہرمز کو کھولنے کی طرف آئیں. چائنا ہو, جاپان ہو, دیگر یورپین ممالک ہوں, پاکستان ہو, تو سب کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت سب سے لیتھل ٹول بنایا ہوا ہے ایران نے دنیا کو, امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے ابنائے ہرمز بند کر کے, کیا ان حالات کے پیش نظر وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں؟ بٹ صاحب اس وقت تو ان کی جو لیڈرشپ ہے اسکیٹرڈ ہے اور ڈسٹربڈ ہے. ان کی جو اہم ترین لیڈرشپ تھی وہ تو شہید ہو گئی ہے ساری کی ساری. اب نئی لیڈرشپ آئی ہے. نئی لیڈرشپ نے ابھی لڑائی کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی کو کارو آؤٹ کرنا ہے, اور مزید جو ہے حملوں کو میں سختی لانی ہے. اب یہ جو ابنائے ہرمز والا جو ٹول ہے یہ ایکچولی انہوں نے ویپنائز کیا ہے. جی اچھا, اگر یہ ویپنائز نہ کرتے تو یقین جانیں قطر کی اکانومی چلتی رہتی, سعودی عربیہ کی اکانومی چلتی رہتی, کویت کی اکانومی چلتی رہتی, پاکستان کی اکانومی چلتی رہتی, جاپان کی, بحرین کی, چائنا کی, پورے یورپ کی. تو پھر ہیٹ کس کو پہنچنی تھی؟ آپ یعنی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں ایران پہ, اور وہ ابنائے ہرمز جو ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہو, اور آپ سب ملے ہوں, ایک گٹھ جوڑ کیا ہو,
تو یہ تو ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے کہا ہوگا، لیکن چائنا کی حد تک شاید وہ ان کے جو جب چائنا وہاں سے اپنا آئل لے کے جائے گا تو ظاہر ہے قطر سے لے گا یا کسی خلیجی ریاست سے لے گا، تو وہ پھر ان کی اکانومی کو اسٹرینگتھن ہوگی نا، اس کی اکانومی. نہیں وہ ایران سے بھی لیتے ہیں نا جی، ایران سے بھی. تو ایران سے تو بالکل وہ لے وہ جو ہے وہ اس کو جانے دیں گے، تو اس پہ حملہ نہ کریں، اس کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ دے دیں. یہ راستہ نکل سکتا ہے. یہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ اس کو دے دیں کہ آپ لے کے جائیں، ہم وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. تو یہ انہوں نے اپنی جو ہے نا سر یہ اڈاپٹ کرنی ہے. تو تھوڑا سا اسرائیل کی طرف آتے ہیں. اسرائیل میں جو ہے ایران نے کل ان کی ایک ریفائنری ہے بڑی زبردست، جو کہ 100% ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہے، حیفا میں ہے، اور اس کا نام بیزون ریفائنری ہے. اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خوفناک قسم کی کارپیٹ بمبنگ انہوں نے رات کو کی ہے ایران میں، اور ایران کو وہ غزہ بنانے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر ایران غزہ بنے گا نا تو ساتھ ساتھ اسرائیل، تل ابیب، حیفا اور کیف، یہ شہر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے نا غزہ جیسی ہی شکل پیش کر رہے ہوں گے. لیکن اب یہ ہے کہ آوازیں جو اٹھنی شروع ہوئی ہیں نا ود ان دا USA، اور کچھ جو کانگریس لیڈر ہیں یا دوسرے جو امپارٹنٹ رہنما ہیں، انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا ہے کہ تم کس کی جنگ لڑ رہے ہو. امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں تھا ایران سے، اگر تھریٹ تھا تو اسرائیل کا تھا. اسرائیل کی تم جنگ لڑ رہے ہو، ہمارے فوجی بہت زیادہ مر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہیٹ پہنچنی شروع ہو گئی ہے. اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن منسٹر تھے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے کہا جی کہ کسی طریقے سے آپ اس جنگ سے نکلیں. صحیح ہے. اور آپ یہ کہہ کے نکل سکتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ان کی لیڈرشپ مار دی ہے، بس اللہ خیر صلاح، اور ہم واپس جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ آپ کے پاس فیس سیونگ آلریڈی موجود ہے. بالکل صحیح جی. تو یہ فیس سیونگ موجود ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جنگ جو خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے. ایران کے اندر نئی قیادت سامنے آ چکی ہے. وہ اس جنگ کو کس اسکیل پر لے کے جائیں گے، مزید کتنا عرصہ امریکہ اسرائیل کے اوپر ان کے ٹھکانوں پر وہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو یہ بھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن فی الوقت ابنائے ہرمز بند کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا ہل کر رہ چکی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھے خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.